رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ حدیث مبارکہ، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ قبولیت کا یقین رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھری دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، جادو کرنا یا کروانا۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ تشریح، یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ اور جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد، یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کے سالہ سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ قیامت کے دن سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن تک اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں، اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ مسلم حدیث 784۔ غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ صحیح بخاری 6116۔ حدیث پاک میں ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش سے فرش تک مقبولیت کیسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر
حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش الہی، عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ جنت میں گھومنے والا، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے ہوئے دیکھا کہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس دنیا میں ایک ایسے درخت کو راستے سے کاٹ دیا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ ایک بات سنتے جاؤ، درود شریف پڑھنے والوں سے مشقت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسے حصار میں آ جاتے ہیں جہاں دست غیب کھل جاتا ہے، جو چیزیں عبادتوں ریاضتوں سے بھی نہیں حاصل ہوتی وہ درود شریف کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثرات نسلوں تک وہ رب کریم خود پہنچاتا ہے، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔